ایک زمانے میں دور ایک وسیع سلطنت میں بادشاہ ظفر حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام اگرچہ ظفر یعنی فتح تھا، مگر اس کی حکومت ظلم، جبر اور خوف کی علامت تھی۔ رعایا پر بھاری ٹیکس، زبردستی مزدوری اور عدل کے نام پر ناانصافی اس کے دور کی پہچان تھی۔ بادشاہ کے محل کے سامنے عوام سے سکتے، فریاد کرتے، مگر ان کی آوازیں کبھی محل کی اونچی دیواروں کو پار نہ کرتیں۔ ظفر کو دین سے بھی کوئی لگاؤ نہ تھا۔ رمضان کا مہینہ جب آتا تو وہ حکم دیتا کہ روزے رکھنے والوں کو سخت کام دیا جائے تاکہ وہ کمزور ہو کر روزہ توڑ دیں۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں تاکہ وہ ان پر آسانی سے حکومت کر سکے۔ مگر ایک سال رمضان کا مہینہ کچھ مختلف ثابت ہوا۔ قصبہ نورپور سلطنت کا ایک چھوٹا مگر پرامن قصبہ تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ، نیک اور محنتی تھے۔ سب رمضان کا احترام کرتے، روزے رکھتے اور رات کو تراویح میں مسجد بھر جاتی۔ اس قصبے میں ایک بزرگ عالم مولانا حبیب الرحمن رہتے تھے جو نہایت حکیم، نیک سیرت اور بردبار انسان تھے۔ ان کا دل رعایا کے لیے تڑپتا اور وہ ہمیشہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان پر سے ظلم کا سایہ ہٹا دے۔ ایک رات رمضان کے آغاز سے پہلے مولانا نے خواب میں دیکھا کہ ایک چراغ ان کے ہاتھ میں دیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا، اس چراغ کو انصاف کے عوام تک پہنچاؤ اور اندھیرے میں اجالا کرو۔ صبح جب وہ بیدار ہوئے، دل میں ایک نیا حوصلہ، ایک نیا جذبہ تھا۔ انہوں نے قصبے کے نیک لوگوں کو بلایا اور ایک مشن کا آغاز کیا، بادشاہ کے ظلم کو چیلنج کرنا۔ مصلحت مزاحمت۔ مولانا جانتے تھے کہ سیدھا بادشاہ سے ٹکر لینا خودکشی کے مترادف ہوگا، اس لیے انہوں نے ایک اور طریقہ اپنایا۔ وہ چاہتے تھے کہ بادشاہ خود اپنی آنکھوں سے سچ دیکھے، اس کے دل میں خود تبدیلی آئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دارالحکومت جائیں گے اور وہاں رمضان میں روزے رکھ کر عبادات کریں گے اور عوام کے مسائل پر خاموشی سے لوگوں کی مدد کریں گے، یہاں تک کہ بادشاہ کی نظر ان پر پڑے۔ مولانا اپنے دو شاگردوں فہیم اور جلال کے ساتھ دارالحکومت روانہ ہوئے۔ دارالحکومت میں انقلاب کی بنیاد رمضان کی پہلی شب تھی۔ مولانا نے شہر کی جامع مسجد میں تراویح شروع کی۔ ان کی قرات میں ایسا درد اور جذبہ تھا کہ لوگ کھنچے چلے آئے۔ مسجد روزانہ بھرنے لگی۔ مولانا دن کو روزے کے باوجود ناداروں میں کھانا بانٹتے، قیدیوں کے لیے دعا کرتے اور ظالم کارندوں کو نرمی سے سمجھاتے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کی شہرت شہر بھر میں پھیل گئی۔ عوام ان سے عقیدت رکھنے لگے۔ آخر کار ان کی بات بادشاہ کے کانوں تک پہنچی۔ بادشاہ کا مقابلہ ایک دن بادشاہ کے وزیر نے کہا، حضور، یہ مولانا حبیب عوام کو اکسا رہے ہیں، وہ اب کے خلاف بغاوت کا بیج بو رہے ہیں۔ بادشاہ غصے میں آیا اور حکم دیا کہ مولانا کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ مولانا کو شاہی دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے غرور سے کہا، کیا تم میرے خلاف عوام کو بھڑکا رہے ہو؟ مولانا نے نہایت سکون سے جواب دیا، نہیں اے بادشاہ، میں تو صرف بھٹکی ہوئی مخلوق کو رب کے قریب لا رہا ہوں۔ تم بھی اللہ کے بندے ہو۔ اگر تم چاہو تو سب سے عظیم حکمران بن سکتے ہو، عادل، مہربان، اللہ کا محبوب۔ یہ الفاظ سن کر سب حیران ہوئے۔ کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا کہ مولانا بادشاہ کو اللہ کا محبوب بننے کی دعوت دے گا۔ بادشاہ کے چہرے پر سختی تھی، مگر دل میں ایک چنگاری سی روشن ہوئی۔ دل کی تبدیلی مولانا کو قید میں ڈال دیا گیا، مگر بادشاہ کا دل بے چین رہنے لگا۔ وہ رات کو سوتا تو مولانا کی آواز سنائی دیتی، تم اللہ کے بندے ہو۔ چند دن بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ وہ میدان محشر میں کھڑا ہے، اس کے ظلموں کا حساب لیا جا رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے، مجھے ایک اور موقع دو۔ صبح ہوتے ہی رمضان کی 21 شب بادشاہ نے قید خانے کے دروازے کھلوائے اور مولانا کو عزت سے بلایا۔ مولانا، اگر میں واقعی بدلنا چاہوں تو کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یقیناً اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، مگر توبہ کا مطلب صرف الفاظ نہیں، عمل ہے۔ انقلاب کا آغاز اس رات بادشاہ نے اعلان کیا، روزے داروں پر ظلم ختم۔
तमाम कैदियों की रिहाई जिन पर कोई बड़ा जुर्म ना हो। आवाम से मशवरा लेने के लिए एक शूरा कायम की जाएगी। मौलाना हबीब अर्रहमान को सल्तनत का मजहबी मुशीर मुकर्रर किया जाएगा। अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। रमज़ान की बाबरकत रातों में एक जालिम बादशाह एक आदिल हुक्मरान में बदल रहा था। आखिरी अशरा नूर का ज़माना रमज़ान के आखिरी दिनों में बादशाह रोज़े रखता, तरावी में शरीक होता और गरीबों के साथ इफ्तार करता। उसने जुल्म के निशानात मिटाने शुरू किए, बैत अलमाल कायम किया, उलमा को इज्जत दी, तालीम को आम किया, दारुल हुकूमत में अदल का मनार बनाया जहाँ रोज़ाना अवामी शिकायत सुनी जाती। आखिरी शब मौलाना ने दुआ की, या अल्लाह, जिस दिल को तो चाहे हिदायत दे दे, हमें अपने नूर से भर दे। रमज़ान की बरकत से इस सल्तनत को अदल, इल्म और मोहब्बत का गहवारा बना दे। आमीन। इख्तितामिया रमज़ान का महीना सिर्फ इबादत का महीना नहीं, ये तब्दीली का महीना है, तौबा का, क़ुर्बत का, रोशनी का। एक जालिम बादशाह जब सच्चाई से टकराया तो इसका दिल बदल गया। अगर वो बदल सकता है तो हम भी बदल सकते हैं।